بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آج الحمدللہ رضوی ہاؤس کراچی میں یہ پریس کانفرنس جاری ہے۔ اس حوالے سے کہ عوامی اہل سنت کی وسیع تر مفاد کو دیکھتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان نے تحریک پاکستان سنی تحریک کے ساتھ کراچی سطح پر متحد ہو کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ہم تمام تنظیمات اہل سنت سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ وقت متحد ہو کر الیکشن لڑنے کا ہے۔ یہ 2024 میں انشاءاللہ العزیز پاکستان سنی تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم پر کرین کے نشان پر الحمدللہ کراچی سے یہ الیکشن لڑیں گے، جس میں 91 حلقہ 91 اور حلقہ 103 اور NA 237 شامل ہے، جہاں سے یہ الیکشن لڑیں گے کرین کے نشان پر۔ ہم ان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم تمام تنظیمات اہل سنت، عوامی اہل سنت، علماء، مشائخ، پیران عظام، تاجر، وکلاء، ڈاکٹر اور مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد، تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد پاکستانیوں سے ہم یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ آپ اس ظلم کے نظام کے خلاف، اس ظالمانہ نظام کے خلاف، اس کے خاتمے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں، کرین کے نشان پر مہر لگائیں، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ العزیز تحریک لبیک پاکستان آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ آپ دیکھیں گے مزید کس انداز میں اور کس طریقے سے پنجاب سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے رزلٹ کس طریقے سے آئیں گے۔ آج یہ پہلا قدم ہے جو کہ پاکستان سنی تحریک کے ساتھ مل کر ہم الیکشن لڑیں گے، اور ان کو بھی ہم خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور تمام ہم عوامی اہل سنت سے، مسلمانوں سے یہی اپیل کریں گے کہ یہ ایک ایسا نشان ہے جو بالکل صاف ستھرا نشان ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی دغا بازی نہیں ہے، کوئی ملک کے ساتھ غداری نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نشان ہے جو کہ تمام نشانوں سے ایک عظیم نشان کرین کا، تحریک لبیک پاکستان کا یہ نشان ہے کہ یہی انشاءاللہ العزیز پاکستان کو ترقی کی راہ پر ہم گامزن کریں گے، اور پاکستان کو انشاءاللہ ہم وہ ملک بنائیں گے جو بھیک نہیں مانگے، بلکہ وہ انشاءاللہ دوسرے ممالک کی بھی مدد کرے، اور وہ تبھی ہوگا جب ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تخت پہ آئے گا، اور دین جب تخت پہ آئے گا یہ ہر مسلمان کا یہ یقین جانیے گا دعویٰ ہے کہ تمام دعوے ایک طرف، تمام منشور ایک طرف، تمام مقاصد ایک طرف، تمام ترتیبیں ایک طرف، اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام وہ ایک طرف، وہ پوری دنیا کو درست کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے، ملک کو صحیح راہ پر گامزن کرنے کے لیے الحمدللہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام کافی وافی ہے۔ اور یہ وہ تحریک ہے جو لسانیت سے بالا تر تحریک ہے۔ یہاں سندھی بھی موجود ہے، یہاں بلوچی بھی موجود ہے، یہاں پنجابی بھی موجود ہے، یہاں ماجر بھی موجود ہے، یہاں پاکستانی ہر فرد موجود ہے۔ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس میں ہر کوئی آسانی سے شمولیت بھی اختیار کر سکتا ہے، اور اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ہر سطح پر اپنی تحریک لبیک پاکستان کی نمائندگی کو ظاہر بھی کر سکتا ہے۔ کشمیری بھی ہے، سراکی بھی ہے، تمام قوموں کی یہ ایک نمائندہ جماعت ہے، اور اس نمائندہ جماعت نے آج پاکستان سنی تحریک کے ساتھ علامہ بلال عباس قادری جو کہ نائب صدر ہے سنی تحریک کے، اور آپ کی پوری ٹیم یہاں پر آئی، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا بلال عباس صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاؤڈ بولیں سر. جیسا کہ ہم یار ہمیں سامنا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ لائٹ کٹ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ قاسم فخری صاحب نے کہا کہ اتحاد پاکستان سنی تحریک اور تحریک لبیک پاکستان کا جو کہ ہوا ہے کراچی سطح پر، پاکستان سنی تحریک فیڈریشن کی علامت ہے، جس کا پورے پاکستان میں کراچی سے خیبر تک ہر صوبے میں ہر شہر میں اس کا نیٹ ورک ہے، اس کا کام ہے. اس میں اہل سنت کے بھائی امیر تحریک لبیک پاکستان کے، انہوں نے ایک یہ اتحاد اہل سنت کی جو کوشش کی ہے، اس کو پاکستان سنی تحریک نے سراہا ہے، اور ان کی اس دعوت پر پاکستان سنی تحریک نے خیر مقدم کیا ہے. ہمیں میری تمام اہل سنت کی جتنی جماعتیں ہیں، جتنے علماء کرام ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اس وقت اہل سنت کا جو مقام ہے، جو مقصد ہے، وہ اتحاد اہل سنت کے ساتھ ہی پورا ہو سکتا ہے. جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ دین تخت پہ لانا ہے، تو انشاءاللہ اس میں جب اتحاد اہل سنت ہوگا تو انشاءاللہ یہ مقصد جو ہے وہ بھی انشاءاللہ پورا ہوگا. سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد شاداب رضا نقشبندی بھائی نے اس پریس کانفرنس کی ان کی ہدایت پر پریس کانفرنس منعقد کی، اور اس میں ہم مضبوط طریقے سے انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان سے کام کریں گے، اور انشاءاللہ 2024 کے الیکشن ہے اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. یہ بتائیے. لبیک لبیک یا لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. منصب نبیًا فاقتلوا. یہ بتائیے کہ آپ کا جو ہے TLP کے کرنٹ الیکشن پارٹی، اس میں کوئی سرورت اعجاز قادری جو پارٹی دوسری ہے ان کے پاس انتخابی نشانی اس لیے آپ یہاں لڑ رہے ہیں، یا کیا ٹیکنیکل وجہ ہے؟ کیونکہ جب آپ کی پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہے یا تو ان کے پاس ہے نشان، اس پہ نہیں لڑ سکتے. اس میں کیا تک بات درست ہے کہ آپ اس کے TLP کے اس پہ الیکشن لڑیں گے کرنٹ پر؟ سب سے پہلے تو یہ میں بتانا چاہوں کہ پاکستان سنی تحریک اور ہمارے یہاں جو ایک احتساب کا عمل ہوا تھا، اس میں سرورت اعجاز قادری صاحب کو عہدے سے ہٹایا گیا، تو اس میں الیکشن کمیشن میں ہمارا کیس چل رہا ہے، جس میں ابھی جو ہمارا سرور تھا ڈیوڈ لیمب، وہ کسی کو بھی الرٹ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ابھی ہمارے جو سربراہ اور نائب سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت کے عظیم تر مفاد میں اتحاد کیا ہے، تو اگر نشان ہمارا ہوتا بھی تب بھی اتحاد ہوتا، تب بھی ہم ایک دوسرے کے آمنے اور سامنے کھڑے نہیں ہوتے. تو یہ پوزیشن کل بھی ہوتی، کیونکہ ہماری خواہش ہے، ہمارے قائدین کی خواہش ہے کہ اہل سنت اتحاد کے ساتھ بھرپور طریقے سے آپ ٹیبل لیمپ پہ لڑیں گے TLP اپنا کرین کے ذریعے الیکشن لڑیں گے؟ جی، اس میں میں نے ابھی جیسے بتایا کہ سمبل ہمارا نہیں ہے، تو ہم کرین کے نشان پر ہی انشاءاللہ الیکشن میں حصہ لیں. آپ ان کا حصہ بن گئے نا؟ حصہ نہیں بن گئے، ہم نے اتحاد کیا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کا نشان، آپ الیکشن میں آپ کو رجسٹر نہیں، تو آپ ان کے پہ لڑ رہے تو ان کی پارٹی کے امیدوار کہلائیں گے نا. آئین اور قانون کے تحت جب اگر جیت اللہ آپ کو کامیاب کرے تو آپ TLP کے کہلائیں گے. آپ الگ سے سنی تحریک کے ساتھ اسمبلی میں تو نہیں بیٹھ سکتے نا، رول پڑے الیکشن کمیشن کا. پہلے آپ کی بات بالکل درست ہے. میں آپ کو پھر بار بار آپ ضم ہو گئے اس میں جب الیکشن لڑنے آپ کے نمائندے. یہ دیکھیں، ضم نہیں ہوئے. پاکستان سنی تحریک ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے اور وہ رہے گی. ہم نے ابھی ایک اتحاد کیا ہے. اب اس اتحاد میں ان کے ساتھ جو اتحاد ہوا ہے اس میں ہمارے کو جو سیٹیں دی گئی ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس نشان پر پہلے بہت زیادہ ووٹ پڑ چکا ہے، کیونکہ جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں سیکنڈ پوزیشن پر
یہ جماعت کی TLP سیکنڈ پوزیشن پر اس جماعت پہ تھی، تو اس نشان پہ جب ووٹ زیادہ لاٹ ہوئے تو ہماری بھی مطلب یہ ہوئی کہ اسی نشان کے ساتھ ہم آگے کی طرف بڑھے بھائی بڑھے ہوں۔ جب آپ جیت جائیں گے تو الیکشن پکڑ جاؤ ایک منٹ، آپ جیت جائیں گے تو آپ کی جو نمائندے وہ TLP کے نمائندے اسمبلی میں کہلائیں گے نا، وہ سنی تحریک کے تو نہیں کہلائیں گے نا، ٹیکنیکل بات تو سنیے آپ کی پہلے۔ بات صحیح ہے، آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں، بات اب آپ ان میں دب ہو گئے نا اپنے بولنے پر۔ TLP اور پاکستان سنی تحریک نہیں، اہل سنت ہو گئی، تو اہل سنت کے نام پر نہیں وہ تو TLP پر لڑے گا، وہ تو اپنے وہ صحیح ہے نا، چمبل پر وہ نشان لڑے ایک گا۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب کرین کے نشان پہ آئیں گے تو تو پھر وہ دیکھیں نا۔ کرین کا ہی ہوگا، مگر ان کی تنظیم وہ تنظیم اپنی ہے، ہماری تنظیم ہماری اپنی تنظیم ہے، اور یہ کرین کے نشان پہ لڑیں گے۔ جب کرین آپ کے کے نشان نمائندے پر لڑیں کہلائیں گے گے نا۔ تو یقیناً وہ کرین کی پالیسیوں کے تحت ٹھیک رہیں ہے۔ گے۔ اچھا قاسم فخری صاحب، یہ تو سنی تحریک تھی جو کہ آپ کے پاس آ گئی خود اور آ کر جو ہے مل کر کام کر لیا، تو اہل سنت کی اور بھی جماعتیں ہیں، جمعیت علماء پاکستان ہے، نظام مصطفیٰ پارٹی ہے، بہت ساری پارٹیز ایسی موجود ہیں، تو کیا ایسی کوشش نہیں ہو سکتی کہ تمام اہل سنت کی جماعتوں کو ملا لیا جائے، ایک پارٹی بنا لیا جائے، ایک نشان کیا جائے؟ کیا اس طریقے سے زیادہ بہتر بالکل نہیں؟ آپ کی بات میں سمجھ گیا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ تمام تنظیمات کے پاس ہم گئے ہیں، میں بذات خود بھی گیا ہوں کراچی سطح پر، تقریباً تنظیمات کے پاس، تقریباً شخصیات کے پاس، علماء کے پاس، تاجروں کے پاس ہم نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے کہ کوئی بھی آئے وہ کرین کے نشان پر آئے ہمارے ساتھ، کیونکہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان ایک مذہبی اور سیاسی بہت بڑی جماعت ہے جو کہ پاکستان میں موجود ہے۔ اس دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہمارے قائد علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو بھی آنا چاہے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ پاکستان سنی تحریک نے اسی بات کو، ہم ان کے پاس گئے ہیں اور اسی بات کو انہوں نے قبول کیا، اور قبول کرتے ہوئے کرین کے نشان پر آ گئے۔ ہمارے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، تمام تنظیمات اہل سنت کے لیے، کسی کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، ہمارے منصوبے آئے۔ اچھا، جس طرح نورانی میاں نے ایک وقت میں کیا تھا، اپنا ان کا نشان ایک اور تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کتاب کا انتخاب کیا تھا، تمام ریلیجس پارٹیز کو ملا لیا تھا، تو کیا اس طریقے سے نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوسری جماعتیں ہیں وہ بھی اپنی نشان کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، کیا اگر تمام اہل سنت کی جماعتیں ملتی ہیں تو کوئی ایک نشان تبدیل ہو سکتا ہے بعد میں؟ نہیں، فی الحال اس طرح کی کوئی پالیسی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب، بلاول صاحب کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر لاڈلے کی صورت میں کسی اور سیاسی جماعت کو ملک پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کا نشانہ بھلے نون لیگ ہو یا دیگر اتحادی جماعتیں ہوں، تو آپ کو ایسا خدشہ لگتا ہے کہ کوئی ایسی قوتیں اس وقت بھی موجود ہیں جو کسی لاڈلے کو ملک پر لانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں، ہمارے نزدیک یہ سارے لاڈلے ہیں، کبھی یہ لاڈلا بنتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی بلاول لاڈلا، کبھی زرداری لاڈلا، کبھی عمران لاڈلا، کبھی نواز لاڈلا، لاڈلے تو سارے ہیں۔ جو معاملات ہیں وہ تو یہی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ لاڈلوں کو بتانا ہے کہ لاڈلے بننے سے پاکستان کا کام نہیں بنے گا۔ پاکستان کا ہمدرد، پاکستان کے لیے ہمدردی رکھنے والا اور پاکستان کو چاہنے والا، پاکستان کے درد کو سمجھنے والا، اور اس مہنگائی کی حالات ہے اور اس طرح کی پریشانی سے نکالنے والا ہی وہ پاکستانیوں کا لاڈلا ہوگا، کسی کا لاڈلا نہیں ہوگا، وہ تحریک لبیک پاکستان۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ ٹھیک ہے، بند کر دیں؟ اللہ بھائی ہو گیا۔ ٹھیک۔